السلام علیکم، حاضر خدمت ہے ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، آج کے شو میں ہم بات کریں گے طارق فاطمی کے دورہ امریکہ کی. آخر اس وقت وہ وہاں کیا کرنے گئے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ لاس اینجلس میں ہونے والے خالصتان پر ریفرینڈم کا تذکرہ کریں گے، اور شو کے آخری حصے میں US کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی سالانہ رپورٹ کا تذکرہ کریں گے، جس پر پاکستان اور بھارت دونوں نے ہی اپنا رد عمل دے دیا ہے. تو آغاز کریں گے آج کے پروگرام کا. ویلکم باسط صاحب. جی بہت شکریہ منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈی سائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. باسط صاحب، ایک جانب ہم نے دیکھا جو ولسن کی جانب سے بل پیش کر دیا گیا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں، اور دوسری طرف ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر طارق فاطمی صاحب بھی واشنگٹن میں موجود ہیں. تو کیا ان دونوں ڈیولپمنٹس کا کوئی لنک ہے آپس میں؟ جی لنک براہ راست تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ طارق فاطمی صاحب وہاں پہ موجود ہیں. اس سے پہلے وہ نیو یارک میں تھے، وہاں پہ UN سیکیورٹی کونسل میں بھی ان کی ایک تقریر بھی تھی. کشمیر پہ بھی انہوں نے ذکر کیا. تو ایک اچھا موقع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت ہے یہ دورہ، اور یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے ان کے درمیان اس طرح کوئی تعلق قائم نہیں ہو رہا تھا. کوئی پہلا انیشیل جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا. یہ تو ہم توقع نہیں رکھ سکتے تھے کہ تلسی گیبرٹ جب بھارت آئی تھی وہ پاکستان بھی آ جاتی. جی لیکن ٹھیک ہے، ہم نے خود انیشیٹو لیا، اور یہ اچھا انیشیٹو ہے میرے خیال میں. یہ ایک لارجر پرسپیکٹیو میں سے دیکھتا ہوں. میں جو ولسن کا جو بل ہے اس تناظر میں نہیں دیکھ رہا. صحیح. گو کہ طارق فاطمی صاحب ہمارے سینئر کالیگ بھی رہے ہیں، تو ان کا وہاں ہونا جو ہے، آئی ہوپ کہ پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ان کو آگے لے جانے مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ ان کی ملاقاتیں سینیٹرز بھی سے بھی ہو رہی ہیں، کانگریس مین سے بھی ہو رہی ہیں، تو اور پھر تھنک ٹینکس میں بھی شاید وہ کچھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان کا جو ہے نیریٹو، پاکستان کیسے نیریٹو ہے کیا، مجھے وہ تو خیر نہیں پتہ. جو بھی ہمارا نیریٹو ہے اس میں بہت سی انکنسسٹنسیز بھی ہیں جو ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں. لیکن چلیے، پاکستان کے کانٹیکس میں ایک اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت دورہ ہے، اور ایک انیشیل کانٹیکٹ ہمارا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہو جائے گا. اس کے بعد ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پال کپور جو ہیں وہ میک ڈونلڈ لو جو ہیں ان کو ریپلیس کریں گے. اس کے بعد سے صحیح چیزیں پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، خاص طور پاکستان کے حوالے سے واضح ہوں گی. صحیح. کیونکہ جو بھارت کا ایک تعلق ہے امریکہ کے ساتھ وہ ایک ڈفرینٹ لیول کا ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مودی صاحب کو بلایا بھی، پھر تلسی گیبرٹ بھی گئیں. وہ جو ایک تعلق ہے وہ ڈفرینٹ نوعیت کا ہے. ہمارے تعلق کی وہ نوعیت نہیں ہے، ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. اس وجہ سے اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. لیکن پاکستان ایک اہم ملک ہے. ہمارا ایک تعلق تو اس لحاظ سے امریکہ کے ساتھ بنتا ہی ہے کہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جہاں ہم دونوں ممالک ایک دوسرے کا تعاون چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ہو خاص طور پر، کیونکہ ایون ٹرمپ بھی ہی از کنسرنڈ اباؤٹ جو IS ہے، اور خاص طور پہ یہاں خراسان پروونس کی جو IS ہے اس کے بارے میں شک و شبہات ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں. تو ٹیررزم کے معاملے میں پاکستان بھارت گو کہ یہاں بھی تھوڑا بہت پرابلمز ہیں ہمیں، کیونکہ کل ہم ڈسکس کریں گے افغانستان کو لے کر. لیکن ایک اچھا وزٹ ہے، اور اس پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسے نکلتا کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں واشنگٹن سے. کیا ہم واشنگٹن سے، کیونکہ ان کی جانب سے تقاضے تو بہت ہو سکتے ہیں. جی. کہ ہم تمام چیزیں وہ دے سکتے ہیں بھارت امریکہ کو. سب سے بڑا کنسرن تو ان کا پاکستان چائنا تعلقات پہ ہوگا، سی پیک پہ ہوگا، اور وہ چیزیں ہیں جن پہ پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. کیونکہ آفٹر آل ہم نے دیکھا ہے، اور ماضی نے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے کہ جہاں پاکستان چین کے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ پاکستان امریکہ تعلقات کی نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے طارق فاطمی صاحب کا یہ دورہ جو ہے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہمارا پہلا کانٹیکٹ ہوا ہے.
اس لیول پہ. لیکن یہ پہلا کانٹیکٹ ہی امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ ٹرمپ آئے ہیں, ان کی نئی انتظامیہ آئی ہے, پاکستان کو لے کر ان کا جو موقف رہا ہے وہ پاکستان کی پرفارمنس سے ہمیں بہت زیادہ خوش نہیں دکھائی دی ہے, چاہے وہ ایڈ کا معاملہ ہو, چاہے وہ ٹیررزم کا معاملہ ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہم ٹرمپ انتظامیہ کو کروانے میں کامیاب ہو پائیں گے طارق فاطمی صاحب, یا یہ جو دورہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں ٹیررزم کو لے کر, اور جتنے ہمیں بارڈرز کی جانب سے ٹینشنز آتی ہیں اباؤٹ ٹیررزم؟ نہیں, تھوڑی سی تصحیح ضروری ہے منتہا, کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ہم نے ایک آئس خراسان کا بندے ابھی حوالے تو کیا نا بندے کو, اس پہ تو ٹرمپ نے اپنی نہیں, اٹس ناٹ انف, بٹ اسٹیٹ آف دا یونین مزاج کے مطابقت نہیں رکھتا نا یہ سچویشن. ٹرمپ نے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں پاکستان کو شکریہ ادا کیا, تو یہ بہت بڑی بات تھی. ایسے ہوتا نہیں ہے عموماً. تو لیکن ہماری تاریخ تو تلخ رہی ہے نا, تلخ رہی ہے, لیکن ایک آغاز تو اچھا ہوا ہے نا. ہم نے ان کے آتے ہی ایک ٹیررسٹ کو ان کے حوالے کر دیا, پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا. تو ابھی کوئی ایسے جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی ایسا اقدام نہیں لیا جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ پاکستان کے خلاف, کیونکہ ایک تو ہماری تجارت کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, ٹیرف کا جو ایشو ہے وہ ادھر ہمارے یہاں اپلیکیبل نہیں ہے اس طرح. ابھی دیکھیے کل ہی گزشتہ روز واشنگٹن ڈی سی میں ایک افطار ڈنر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, وہاں ہی پاکستان کا مینشن انہوں نے کیا, ہمارے سفیر بھی موجود تھے. تو آغاز تو اچھا ہے, لیکن سبسٹینس اس طرح تعلقات میں نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. سبسٹینس کی جہاں تک بات کریں گے, میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کی بنیاد وہ ہارڈ ایشوز پہ ہے. ہم ہارڈ اسٹیٹ تو بنانے چلے نا پاکستان کو, لیکن ہارڈ اسٹیٹ کوئی اچھا کانسیپٹ نہیں ہے میرے خیال میں. اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے آرمی چیف نے ہارڈ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ان کے ذہن میں کیا ہے, لیکن جو انٹر اسٹیٹ تعلقات کی اصل جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ سافٹ ایشوز پہ ہوتی ہے. ان دا سینس کہ آپ اکنامک تعلقات کیسے ہیں, انویسٹمنٹ کتنی ہے, ٹریڈ کتنی ہے. کیونکہ جب اس قسم کے تعلقات آپ کے بڑھتے ہیں تو آپ کی آٹومیٹک لابیز کریٹ ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر پروکٹر اینڈ گیمبل جو ہے یا کوئی بھی اور امریکی ملٹی نیشنل پاکستان میں انویسٹ کرتی ہے, اس کے $1-2 بلین یہاں پہ لگے ہوئے ہیں, تو آبویسلی ان کو بڑا کنسرن رہے گا کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات اچھے سے اچھے ہوں, تاکہ ان کی انویسٹمنٹ کہیں نہ ڈوب جائے. تو وہ ہمارے لیے آٹومیٹیکلی وہاں پہ لابنگ کریں گے. تو اس لیے سافٹ ایشوز پہ توجہ دینی چاہیے. لیکن اب کیا کیا جائے کہ ہم اس خطے میں موجود ہیں جہاں پہ ہارڈ ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. خاص طور پہ دہشت گردی کا ایشو وہ ہمارا بھی کنسرن ہے اور پاکستان امریکہ کا بھی کنسرن ہے. لیکن یہاں میں ایک دیکھ رہا ہوں کہ طارق فاطمی صاحب ایک تھنک ٹینک میں گئے, وہاں انہوں نے افغانستان کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا. میرے خیال میں اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا, اور میں پہلے بھی سجیشن دیتا رہا ہوں کہ تھوڑا ری وزٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس حد تک افغانستان کی حکومت کو یا کابل کو اپنے نشانے پہ رکھیں, خاص طور پہ پبلک ڈومین میں. اندرون خانہ ابھی ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو بھی افغانستان گئے ہوئے تھے, وہ بالکل ٹھیک تھا. اس سے طارق فاطمی صاحب کا دورہ بھی ٹھیک ہے, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا نیریٹو ہے کیا, ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے یہ بھی کہا ہوا کہ ہم تجارت چاہتے ہیں, ہم امریکہ سے انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, اور ہم تعلقات میں گرم جوشی چاہتے ہیں, ہمارا زبردست ڈائسپورا ہے. لیکن دوسری جانب جو ولسن صاحب, یہ بھی یاد رہے کہ انہوں نے ایک بل بھی پیش کر دیا ہے, اور یہ بل جو ہے یہ گلوبل میگنٹس کی ایک ایکٹ ہے 2016 کا, اس کے تحت یہ کیا ہے انہوں نے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اگر یہ بل تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ منظور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن جو ولسن صاحب نے آبویسلی جو پاکستانی وہاں کمیونٹی ہے ان کا رجحان شاید زیادہ پی ٹی آئی کی جانب ہے, تو ان کے پریشر میں یا ان کو پلیز کرنے کے لیے یہ بل لے آئے ہیں. اور اس میں یہی ہے کہ پاکستان ہے کچھ آفیشلز کے خلاف سینکشنز لگائی جائیں, ان کے ایسٹس فریز کیے جائیں اگر ان کے امریکہ میں کوئی ایسٹس ہیں, اور ان پہ ٹریول بین لگایا جائے. تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں, اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں جنرل عاصم, ہماری جو آرمی چیف ہیں, ان کا بھی نام آ سکتا ہے, کیونکہ جو قائد تحریک انصاف ہے ان کو قید میں رکھا ہوا ہے, اور ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں. اب آبویسلی طارق فاطمی صاحب, مجھے نہیں معلوم کہ جو ولسن کے ساتھ ان کی ملاقات طے ہے کہ نہیں, اور شاید نہ ہو,
لیکن یہ بل بذات خود اگر یہ پاس ہو بھی جاتا ہے تو یہ اس کا بل کو ایکٹ بننا مشکل لگتا ہے مجھے اوور آل. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ ان بل پہ عمل بھی کرے. تو اس میں بہت ifs and buts ہیں، لیکن یہ جو ولسن صاحب نے بہرحال ایک کارروائی کی ہے، اب ہمارے سفارت خانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس کو تھواٹ کرائیں کس طریقے سے. اور دوسری طرف میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بھارتی سفارت خانہ جو واشنگٹن میں وہ بھرپور طریقے سے کانگریس کے اندر لابنگ کر رہا ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے، اور وہاں پہ ان کی ایک کافی انگریس تو ہے امریکی کانگریس میں بھارت کے سفارت خانے کی. شاید ہماری اس طرح وہ انگریس نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں. ابھی یہ وزٹ ہوگا، اس میں ملاقاتیں بھی ہیں، اس طرح میں نے پہلے کہا تھنک ٹینکس بھی ہیں، تو کافی کچھ ہے ابھی اس میں دیکھنے کو. اور جب وزٹ ختم ہوگا تو پھر اس پہ ہم دوبارہ اپنی رائے دیں گے. لیکن جو ولسن کا جہاں تک معاملہ ہے بل کا، وہ مجھے نہیں لگتا کہ کامیاب ہوگا. پاکستان بہرحال اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو اس میں پھر سینٹ بھی ہے، پھر پریزیڈنٹ صاحب کی طرف آئے گا ٹرمپ کی جانب، تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. کیونکہ ہمارے بہرحال جو تعلقات سے میں نے کہا نا ہارڈ ایشوز ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کے ایشوز ہیں اور ایشوز ہیں، اس میں لا محالہ امریکہ کو ہماری آرم فورسز کی بھی مدد چاہیے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی، انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد چاہیے. تو اس لیے میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ بل پاس یا اڈاپٹ ہو جائے گا. صحیح. باسط صاحب یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.